آپ سب حضرات کو مبارک بھی ہے. خیر مبارک تو کہہ دو, میں کہہ رہے ہیں بھائی سارے مبارک ہے تو سمجھ بن آ گئی ہے. میں مبارک کی گل دی دے رہے ہیں. اے 20 سپارہ مک گیا اج الحمدللہ جی. ہاں جی اے 20 سپارے جی اس فقیر نے بہ کے اس ممبر تے پڑھن تے تساں بہ کے سنن تے ترجمے تے تفسیر دے نال سنن. نرا انج نہیں بھئی آیتاں پڑھی گیاں تے سنی گیاں تے دے مار تے 4.5 ایک لفظ تے غور کر کے اگے ٹرے ہاں. کی خیال جے؟ ہاں جی یہ تہاڈی بھی ہمت ہے تے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت مینوں بھی دتی ہے تے جب تک یہ ہمت ہے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. آپ تشریف لاتے رہیں گے اور 10 پارے بھی انشاءاللہ ہم ایک نہ ایک دن مکمل کر لیں گے. ابھی ہم شروع کر رہے ہیں 21واں سپارہ. 20 تو بعد 21 آندا ہے نا, تو 21واں پارہ ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العنکبوت کی آیت کا نمبر ہے جی 45 اور 21ویں پارے کا آغاز ہے. یہ پہلا لفظ دیکھیے گا 21ویں پارے کا پہلا لفظ اتلو. اتلو کا معنی ہے تلاوت کریں. جب فعل امر ہوتا ہے اور صیغہ واحد مذکر مخاطب ہوتا ہے تو وہاں پر اکثر و بیشتر اللہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہوتا ہے. کون بولیے گا؟ اللہ. کس سے بات کرتا ہے؟ اپنے پیغمبر سے, اپنے نبی سے. اب دیکھیں نا, اللہ نے بات پیغمبر سے کی ہے, رکھ قرآن میں دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی سے بھی کیا کیا باتیں کی ہیں. کچھ باتیں تو وہ ہیں جو ہمیں بتائی نہیں گئی جی, کچھ باتیں وہ ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں. انہی باتوں میں سے یہ بھی ایک بات ہے. اللہ پیغمبر سے ایک بات کہہ رہا ہے. بات کیا کہہ رہا ہے؟ اتلو, اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تلاوت فرمایا کریں. آپ جنہ کو بولن ہوتا ہے وہ بول لیا کرو. ہاں کچھ بندے یہ وجہ ہوتے ہیں نا بھی انہوں کو بولن نہیں ہوتا تو انہوں اگے زور بھی کوئی نہیں بھئی انہوں کو بولن نہیں ہوتا. اتلو محبوب آپ بول لیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. جڑے بول سکو تے, ہاں سارے کے نہیں جڑے بول سکو. محبوب آپ تلاوت فرمایا کریں, تلاوت کیا کریں. قسم ہے اس لفظ وچ بڑی چاس ہے, بڑا سرور ہے. رب کہہ رہے ہیں, یہ تواڈے کولوں میں اس واسطے بار بار کہلوا رہا ہاں, یہ گل رب کر رہا ہے تے اپنے پیغمبر نال گل کر رہا ہے. تے گل ہے کیڈی سونی تے کنی مٹھی جی, تے ادھے وچ کنا سرور تے کنی چاشنی چھپی ہے. او رب فرماندا ہے محبوب تسی پڑھیا کرو. محبوب تسی کی پڑھیا کرو؟ ما اوحیا, ما جو اوحیا وحی کیا گیا, الیکا آپ کی طرف, من الکتاب کتاب میں سے. محبوب آپ اس کی تلاوت فرمایا کریں جو آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کیا گیا. جو وحی کیا جائے آپ اس کی تلاوت فرماتے رہا کریں. یہ پہلا حکم ہو گیا. تھوڑی سی تفسیر بھی کر لیں لگتے ہاتھ, آگے بعد میں جائیں گے. پچھلا اگر کوئی مضمون آپ کے ذہن میں ہو, سورہ عنکبوت ہی چل رہی ہے ابھی, پارہ ختم ہوا ہے, عنکبوت صورت وہی چل رہی ہے ابھی. سورہ عنکبوت کے اندر اللہ کریم نے مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت لوط علیہ السلام کا, حضرت صالح علیہ السلام کا, اور دیگر کئی پیغمبروں کا ذکر آیا. ان کی قوموں کا ذکر آیا, اور قوموں نے اپنے پیغمبر کو کیا کیا تکلیفیں دی, ان تکلیفوں کا ذکر آیا. اور یہ سارا ذکر اللہ تعالیٰ بھلا کس کو سنا رہا تھا؟ اپنے پیغمبر کو, اپنے محبوب علیہ السلام کو. اور یہ سنا کیوں رہا تھا؟ کیونکہ حضور کا دل بہت دکھی ہوتا تھا. کافر جب ایمان نہ لاتے, کلمہ نہ پڑھتے تو حضور کا دل دکھی ہوتا. اللہ پھر تسلی دیتا اپنی آیتیں اتار کر. یہ حضور کی شان ہے, حضور کی عظمت ہے کہ محبوب کے غم کو مٹانے کے لیے اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے اپنا کلام دے کر.
غور فرمائیں ذرا اس بات پر کہ اللہ اپنی آیتیں اتار رہا ہے. اتار کیوں رہا ہے؟ تاکہ میرے محبوب کے دل کو سکون مل جائے. خدا جانے اس رب کو کتنا پیار تھا اپنے محبوب سے، کتنی محبت تھی کہ محبوب دکھی ہوتے ہیں اللہ آیتیں اتار دیتا ہے، اور پھر آیتیں اتار کے پچھلے پیغمبروں کے واقعات سنا کے پھر آگے فرماتا ہے محبوب یہ جتنے واقعات ہیں نا، یہ جتنے میرے پیغامات ہیں، یہ جتنا میرا کلام ہے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، محبوب آپ بس اس کی تلاوت کرتے رہا کریں. اس کی تلاوت کے ذریعے، اس کی تلاوت کی برکت سے محبوب آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا، چین آ جائے گا، راحت آ جائے گی. محبوب آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کے غم کا بوجھ محبوب ہلکا ہو جائے گا. آپ کیا کیا کریں؟ تلاوت کیا کریں. قرآن کی جتنی تلاوت کریں گے، قرآن کی اب اگر تلاوت حضور کریں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صرف پڑھتے جائیں، بس معنی مفہوم مطلب حضور کو پتہ ہی نہ ہو، بس صرف تلاوت کر رہے ہو سکتا ہے ایسے؟ پیغمبر ہیں، پیغمبر سے زیادہ قرآن کو کون جانتا ہے؟ پیغمبر سے زیادہ قرآن کو کون سمجھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ قرآن میں غور کریں، قرآن کے اندر تدبر تفکر کرتے رہیں، میرے کلام کے ساتھ محبوب اپنا رابطہ، اپنا ناطہ، اپنا رشتہ استوار رکھیں، مضبوط رکھیں. اسی کے ذریعے آپ کا ہر غم ختم ہو جائے گا. یہ اللہ علاج بتا رہا ہے غموں کا. اللہ کرے سن بھی سمجھ آئے کسے گل دیتے. اللہ کیا کر رہا ہے بولیے ذرا؟ علاج، غموں کا علاج. تے اسی آج کل علاج کی کڈے نہیں، تمہیں پتہ ہے سارے ہم، لمبی گل ہو جائے گی، اس طرف جانا نہیں چاہ رہے. ہم نے عجیب و غریب قسم کے علاج نکال لیے. یہ علاج ہے اتلو ما اوحی، اتلو ما اوحی ہے بھی 21ویں پارے کی پہلی آیت. پہلا صفحہ کھولیں گے نا، اتلو پہلا لفظ ہی ہے اتلو. محبوب تسی تلاوت کرو، غم دوڑے نکل جان گے، بیماریاں دور ہو جان گیا، غم چھٹ جان گے، غم مک جان گے. تے محبوب نری تلاوت نہیں کرنی، نال ایک کام اور بھی کرنا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. یہ جو آقیمی ہے ادھے وچ بھی بڑی چس ہے. آقیمی پڑھ سکتے ہو تے پڑھ لو. آقیمی، آقیمی یہ بھی فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے بات ہی نہیں کی، صرف اپنے پیغمبر سے بات کی ہے. ان لفظوں کے اندر جو چاشنی ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں. ان لفظوں میں سرور، ان لفظوں میں لذت کہ رب اپنے محبوب، صرف اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے. بولیے صرف اپنے پیغمبر سے. حالانکہ اللہ ایسے بھی فرما سکتا تھا، سارے ایمان والوں سے بھی بات ہو سکتی تھی. ایسی آیتیں بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایسی آیتیں بھی ہیں نا. آیتوں کے شروع میں یا ایھا الناس بھی ہے، یا ایھا الذین آمنو بھی ہے. تو اس آیت کے شروع میں بھی یہ آ سکتا تھا کہ اے ایمان والو تم پڑھتے رہا کرو، تلاوت کیا کرو اس کو جو ہم نے اپنے نبی کی طرف وحی کی، اور تم سارے نماز قائم کرو. یہ بھی آیتیں تو ہیں قرآن پاک کے اندر. اقیم الصلاۃ، اقیمو یہ فعل امر اور صیغہ جمع مذکر مخاطب. اقیمو نماز قائم کرو. یہاں اقیمو نہیں ہے، اے نویکلا لفظ ہے، نویکلا وکھرا کہ صرف گل ایک نال ہو رہی ہے. اقیمی محبوب تسی، محبوب ایک تسی کی کرو. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. تے کی ہوئے گا؟ غم ختم ہو جان گے، دکھ بھول جان گے، تکلیفاں تے غماں تے بیماریاں دا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کیوں محبوب آپ نماز کیوں قائم کریں؟ کیا ہوگا؟ کیا اس نماز سے کیا ملے گا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بچاتی ہے بے حیائی سے بھی اور برائی سے بھی. بے حیائی سے بھی بچاتی ہے اور برائی سے بھی بچاتی ہے. ہن دسو اے جڑی گل اگے آ رہی ہے، اے بے حیائی تو برائی تو بچن والی، ادھی کوئی ضرورت پیغمبر کو بھی ہے؟
تسی بولے نہیں، شاید سمجھ نہیں آئی گل دی۔ اس کی ضرورت پیغمبر کو نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر تو ویسے ہی گناہوں سے پاک ہے، وہاں تو گناہ کا امکان بھی نہیں ہے۔ پیغمبر معصوم ہیں، ہر نبی معصوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات محبوب سے کر کے محبوب کے واسطے کے ساتھ بات امت سے بھی کر دی گئی ہے۔ ادھر کہا پیغمبر کو ہے، فائدہ امت کو بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ تے کہہ دیو، اللہ کرے سن سبحان اللہ کہنا آ جائے۔ ہاں جی، بات پیغمبر سے ہو رہی ہے، بات اور پیغمبر کے واسطے کے ساتھ بات پیغمبر کی امت سے ہو رہی ہے۔ فائدہ تو امت کو بتایا نا، حکم پیغمبر کو دیا۔ بولیے گا ذرا، حکم ایک پیغمبر کو، صرف اپنے آخری پیغمبر کو حکم دیا، فائدہ پوری امت کو بتایا کہ اے اس پیغمبر کے امتیوں، اگر تم نماز قائم کرو گے تو یہ نماز تمہیں برائی سے بھی بچا لے گی، ہر بے حیائی سے بھی بچا لے گی۔ اتنے بھی غور کرو، اگر لفظ ایک ہی ہوتا الفحشاء، یہ بھی کافی تھا، کیونکہ فحشاء اتنا جامع لفظ ہے، اس کے اندر ہر برائی شامل ہے۔ فحشاء سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن ساتھ اللہ پاک نے زور پیدا کرنے کے لیے اور اس نماز کے فوائد کو زیادہ ایفیکٹو اور مؤثر ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے فحشاء کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، فرمایا والمنکر۔ یہ بے حیائی سے بھی بچاتی ہے اور ہر طرح کی برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بھی بچاتی ہے اور ہر قسم کی آیت کو مکمل کر لیں۔ اس کے یہ جو جملہ ہے، یہ بچانے والا، برائی اور بے حیائی سے بچانے والا، اس جملے کی طرف ایک بار پھر لوٹ کر پلٹ کر آئیں گے۔ آگے دیکھیے گا لفظ کیا ہے، جملہ کیا ہے۔